یسوع مسیح کے جلالی اور قدوس نام میں آپ تمام عزیزوں کی سلامتی۔ بلیورز لائف یعنی ایماندار کی زندگی، آج کی ہماری اس مبارک نشست میں ہم اپنی خوش بختی سمجھتے ہیں کہ خدا کے بڑے ہی عزیز اور عظیم خادم پاسٹر سیمول ہدایت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے انہیں ویلکم کہتے ہیں۔ جی بھائی صاحب، جی آیا نو، تھینک یو سو مچ۔ may God bless you۔ آمین۔ بھائی صاحب کی خدمت یقیناً بڑی ہی دیرینہ خدمت ہے۔ خدا کے پاک بلاوے کے ساتھ بہت دیر سے، کافی لمبے عرصے سے وہ خدا کی بھیڑوں کی گلابانی اور چوپانی کر رہے ہیں، اور ان کے چرچ کا نام جو ہے وہ ٹی پی سی چرچ کالا شکاکو ہے۔ اور اس سے پہلے کہ مزید میں باتیں کروں، میں چاہوں گا کہ ہمارے عزیز پادری صاحب اپنی منسٹری کے بارے میں، اپنے چرچ کے بارے میں، اپنی خدمت کے بارے میں وہ ضرور ناظرین کو بتائیں۔ اور آج اس پروگرام کے وسیلہ سے جب بہت سارے لوگ انہیں دیکھیں تو وہ کلام کے گہرے بھیدوں کو کھولتے ہوئے خدا کی عمیق سچائیوں اور خدا کی بادشاہی کی گہری سچائیوں سے لوگوں کو روشناس کروائیں۔ تو آئیے پائی صاحب سے بات چیت کرتے ہیں۔ جی پائی صاحب۔ تھینک یو، شکریہ۔ مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خدا آپ کو اور خدا کے اس عظیم خادم کو اپنے جلال کے لیے کثرت کے ساتھ استعمال کرتا رہے۔ آمین۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند نے موقع دیا کہ میں آپ کے ساتھ خدا کے کلام اقدس میں سے کچھ شیئر کر سکوں، بانٹ سکوں، جو خدا نے مجھے دیا ہے میں اس کو آپ تک پہنچا سکوں۔ میرا نام پاسٹر سیمول ہدایت ہے، اور ٹی پی سی چرچ حکیم پورہ کالا شکاکو کے اندر میری خدمت ہے، اور میں سن 2001 سے خداوند کی خدمت گزاری وہاں پہ کر رہا ہوں۔ اور حسب حیثیت جو خدا نے مجھے سورس دیے ہیں، وسائل دیے ہیں، ان کو بروئے کار لا کر میں وہاں پر خداوند کی خدمت گزاری کا کام کر رہا ہوں۔ ہاللیلویہ۔ تو خداوند کا شکر ہو کہ آج خدا نے مجھے موقع دیا کہ میں خدا کے پاک کلام میں سے خدا کی بادشاہی کے بارے میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ آئی ہوپ کہ آپ نے خدا کے بہت سے عظیم خادموں سے بہت ساری باتیں سنی ہوں گی، بہت سا سیکھا ہوگا کلام اقدس میں سے، اور میں امید کرتا ہوں کہ جو باتیں کلام اقدس میں سے شیئر کی جائیں گی آپ کے ساتھ، یہ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی برکت کا باعث ہوں گی۔ آمین۔ یسوع کے نام سے آمین۔ آمین۔ ہاللیلویہ۔ سو پیارے ناظرین، آپ جو ہمارے ساتھ اس وقت جڑے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ اس پروگرام کو آپ ضرور آخر تک دیکھیے گا۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ بادشاہی کا بھید ہے۔ آمین، بالکل۔ اور یقیناً ہم سب جو بادشاہی کے فرزند ہیں یا بادشاہی کے فرزند بننا چاہتے ہیں، یسوع کے پیروکار ہیں اور یسوع کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں، اور ہاں، ہم سب کا نشان اور ہم سب کا جو الٹیمیٹ گول ہے وہ خدا کی بادشاہی ہی ہے۔ آمین، آمین۔ تو عزیزو، آپ ضرور اس پروگرام کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا، تاکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ خدا کے کلام کی سچائیوں سے برکت پائیں اور تازگی پائیں، بحالی پائیں، اور عزت و جلال ذبح کیے برے یسوع کو ملتا جائے۔ بھائی صاحب، اس سے پہلے کہ ہم مزید آگے بڑھیں، جی خدا کی بادشاہی کے بھید کو آپ کھولیں، جی، ہم چاہیں گے کہ ایک دعا کی جائے۔ اس دعا میں میری گزارش ہے کہ آپ رہنمائی کریں، ویورز کے لیے بھی، اس پورے سیٹ کے لیے بھی، اور دنیا کے ان تمام تر لوگوں کے لیے جو خدا کی بادشاہی کے متلاشی ہیں، ان سب کے لیے دعا کی جائے۔ آئیے ہم دعا کریں گے۔ آمین۔ آسمانی باپ، مسیح یسوع کے وسیلے تیری شکر گزاری کرتے ہیں تھینک یو لارڈ، تھینک یو جیسس، ان تمام سورسز کے لیے، خداوند تیرے خادم کے لیے، پاسٹر اشکار بٹی صاحب کے لیے، اور اس سارے سورس کے لیے جو خدا نے اپنے اس بندہ کو دیا ہے،
शुक्र करते हैं। आसमानी बाप, देख तेरी मिन्नत करते हैं, खुदाए पाक रूह तेरी मिन्नत करते हैं। आज का कलाम जो तूने मुझे दिया खुदावन, दयानतदार जानकर तूने ये मेरे सुपुर्द किया। और ए खुदा, दुआ करते हैं खुदावन, जब मैं शेयर करता हूँ खुदावन, हम मिलकर तेरे खादमीन ये पैगाम तेरे लोगों तक पहुँचाते हैं, तमाम सोर्सेस पर तेरी बरकत चाहते हैं। और ए खुदावन, मिन्नत करते हैं जितने सामाइन हों, जितने सुनने वाले हों, ए खुदा हम सब इस पैगाम के वसीला से बरकत पा सकें और खुदावन तेरी बादशाहत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें, ताकि तुझे जलाल मिले। तेरा बेटा यीशु मसीह जो जल्द आने वाला है खुदावन, इस बादशाही के भेद के वसीले ए खुदा हम उस बादशाही के लिए तैयार हो सकें जिसके लिए खुदा का बेटा यीशु मसीह जल्द आ रहा है। तेरा शुक्र हो, मसीह के नाम से ये दुआ मांगते और पाते हैं, आमीन आमीन आमीन। सो अजीज़ो, यकीनन खुदा के खादिम के वसीला से आज हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानने वाले हैं, खुदा की बादशाही के मुतल्लिक समझने और जानने वाले हैं। तो आइए आज हम मरकज़ी हवाले की तरफ, कुलीदी आयात की तरफ बढ़ेंगे। तो भाई साहब, कहाँ से आज हम खुदा के कलाम को खोलने वाले हैं और रोशनी और नूर पाने वाले हैं? आप कुलीदी आयात को शेयर कीजिए। जी, खुदा के पाक कलाम में से लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका 8वां बाब है और उसकी हम पढ़ेंगे 9वीं आयत से। तो इस तरह से लिखा है, आइए उसको स्टडी करते हैं। लिखा है, उसके शागिर्दों ने उससे पूछा कि ये तमसील क्या है। उसने कहा, तुमको खुदा की बादशाही के भेदों की समझ दी गई है, मगर औरों को तमसीलों में सुनाया जाता है ताकि देखते हुए ना देखें और सुनते हुए ना समझें। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो सके। आमीन। जी, इज़्ज़त माब पादरी सैमुअल हदैत साहब, यीशु मसीह ने खुदा की बादशाही को वाकई तमसीलों में ही सिखाया, बताया। बिल्कुल। और हाँ, मसीह खुदावन के तजस्सुम का जो मकसद है, बहुत सारे मकसद हैं, लेकिन एक मकसद यही है कि वो इंसानों में, हमारे दरमियान खुदा की बादशाही को कायम करे। आमीन। और मसीह खुदावन कहते रहे कि आसमान की बादशाही एक जाल की मानिंद है। बिल्कुल बिल्कुल। मसीह खुदावन ने ये सिखाया कि आसमान की बादशाही पाकिस्तान की मानिंद है। बिल्कुल। काफ़ी कुछ जो है वो खुदा की बादशाही के मुतल्लिक सीखने के लिए बाइबल मुकद्दस में मौजूद है। बिल्कुल। तो आज फिर आप हमें क्या सिखा रहे हैं, ये बादशाही का भेद क्या है? जी जी, आमीन। तो बाइबल मुकद्दस में यही वाला सेम हवाला जब हम देखते हैं, मरकुस की मार्फत लिखी गई जो इंजील है उसके 4थे बाब के अंदर ये सेम पैटर्न हमें मिलता है देखने को। जी। तो बाइबल मुकद्दस में जब हम देखते हैं वहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत आयत लिखी हुई है। जब हम उसकी 13वीं आयत को, चौथे बाब की 13वीं आयत को पढ़ते हैं, और मैं चाहता हूँ कि ज़रा उसको जब देखते हैं तो बड़ी ख़ास बात उसने उसके अंदर लिखी हुई है। जब मैं चाहता हूँ कि मैं उसको ज़रा पढ़ने लगा हूँ। जी जी। यहाँ पे लिखा है, मरकुस की मार्फत लिखी गई इंजील 4था बाब और उसकी 13वीं आयत के अंदर लिखा है। यही वाली आयत जब उससे पूछा जाता है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कलाम अक़दस में से 13वीं आयत पढ़ने लगा हूँ, 4थे बाब की 13वीं आयत। फिर उसने उनसे कहा, क्या तुम ये तमसील नहीं समझे? फिर आगे लिखा है, फिर सब तमसीलों को क्यों कर समझोगे? ऐसे हमें भट्टी साहब यहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है कि यीशु मसीह ऐसे लगता है कि जैसे जितनी तमासील खुदा के बेटे यीशु मसीह ने कही हैं, और ऐसे लगता है कि ये वाली जो तमसील है, ये ऐसे लगता है उनकी
یہ کلیدی تمثیل ہے، جی جی کیونکہ جہاں پر ہم جب اس کی 13ویں آیت کو یہاں پہ دو سوالات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ پہلا جب انہوں نے یسوع مسیح نے کہا ہے، اس نے ان سے کہا ہے کہ پھر اس نے ان سے کہا کیا تم یہ تمثیل نہیں سمجھے؟ یہ پہلا سوال ہے۔ اور دوسرا انہوں نے یسوع مسیح نے سوال کیا ہے پھر سب تمثیلوں کو کیوں کر سمجھو گے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ اس تمثیل کو سمجھ آئیں گے تو پھر آپ دوسری تماثیل کو سمجھ پائیں گے۔ بالکل ٹھیک، ٹھیک ہے نا؟ جی جی ان دو سوالوں کے اندر ہمیں ایک جو ہے وہ سیکھنے کو چیز مل رہی ہے کہ اگر یسوع مسیح نے یہاں پہ دیکھیں، یہ بات میں نے تو نہیں کی، خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے کہی ہے، جو مجسم کلام ہے اس نے کہی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ اگر تم یہ تمثیل نہیں سمجھے تو پھر تم دوسری تمثیلوں کو کیسے سمجھو گے؟ جی بالکل، مسیح خداوند سکھاتے ہی تمثیلوں میں ہاں، تھے۔ تو اس لیے ایسے ہمیں اس تمثیل سے ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ تمثیل جو ہے اگر ہم اس تمثیل کو نہیں سمجھ پائیں گے تو پھر ہم باقی تمثیلوں کو بھی سمجھ نہیں پائیں گے۔ اس لیے یہاں پر بھی اس نے خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے کہا ہے، جب اس سے تھوڑا سا پہلے پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں دیکھنے کو یہی ملتا ہے، چونکہ ہم 8ویں باب میں سے اس کو شیئر کر رہے ہیں تو ہم 8ویں باب میں سے ہی اس کو شیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ جب ہم دیکھتے ہیں تو دیکھنے کو تو ہمیں یہی ملتا ہے کہ یہ بیج بونے کی مثال جو ہے یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ مرکز کی انجیل میں بھی ہمیں یہی دیکھنے کو ملتا ہے، یہ لوکا کی انجیل میں بھی ہمیں یہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ بات ہو رہی ہے بیج بونے کی۔ جی ٹھیک ہے، تو جو سمجھنے والے لوگ ہیں جو اس طرح سے نہیں سمجھ پاتے وہ یہی کہتے ہیں کہ جی یہ کھیتوں کی بات ہو رہی ہے، یہ پھل کی بات ہو رہی ہے، یہ کھیتی باڑی کی بات جی ہو رہی جی ہے۔ لیکن جو لوگ یسوع مسیح کے اصل جو موقف تھا اس کا، جو خدا کے بیٹے یسوع مسیح کا جو پرپس تھا، یسوع مسیح ان کو یہ سمجھانا چاہ رہا تھا۔ جی ٹھیک ہے، چونکہ ہم دیکھتے ہیں یہاں پر تو بڑی خوبصورت باتیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم جب 11ویں آیت سے پڑھیں گے، جیسے میں نے آپ سے کہا ہے، ابھی ہم نے بائبل مقدس میں سے دیکھا ہے کہ یسوع مسیح نے کہا کہ اگر ہم اس آیت کو یا اس تمثیل کو سمجھ پائیں گے تو پھر ہم آگے بھی جو ہے وہ اس کو سمجھ پائیں گے۔ 11ویں آیت سے میں اس کو پڑھنے لگا ہوں جی تاکہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں۔ جی لکھا ہے 11ویں آیت میں سے، وہ تمثیل یہ ہے کہ بیج خدا کا کلام ہے۔ آگے لکھا ہے راہ کے کنارے کہ وہ ہیں جنہوں نے سنا، پھر آ کر کلام کو ان کے دل سے چھین لے جاتا ہے، ایسا نہ ہو کہ ایمان لا کر نجات پائیں۔ یہ ایک کیٹاگرائز کیا گیا ہے یہاں پہ زمین کو کہ 4 قسم کی زمین ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اس کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ اور پہلی قسم کی جو زمین ہے وہاں پہ جو شیئر کیا ہے وہ زمین ہی، لیکن بائبل مقدس میں یہ بتایا گیا ہے کنارہ۔ اور کنارے کا جو اس کی خاصیت تھوڑی سی میں آپ کے ساتھ اس کو شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے کیوں یہ کہا ہے کہ راہ کے کنارے۔ جی اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ لوگ جو ہر کسی کے لیے آراستہ رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اس قسم کے لوگ ہیں۔ ابھی جو شیئر کیا جانے لگا ہے وہ یہ شیئر کیا جانے لگا ہے وہ لوگ جو بادشاہی کے کلام کو سنتے ہیں۔ یہ 4 قسم کے لوگ جو بادشاہی کے کلام کو سنتے ہیں، یہ ان کی بات ہونے لگی ہے۔ آگے وہ لوگ جو سنتے نہیں یا اس کو رد کرتے ہیں ان کی بعد میں بات کی جائے گی، لیکن فی الحال ہم بات یہاں پہ کرنے لگے ہیں جو خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے 4 کیٹیگری کے لوگ، یعنی زمین کو مد نظر رکھتے ہوئے جہاں پہ بیج بویا جاتا ہے اس کو۔ تو پہلی کیٹیگری کی جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کنارے۔ جی راہ کے کنارے، یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ جہاں پر آسانی سے ہر کوئی جا سکتا ہے، جی وہاں پہ ابلیس بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ مثال تو ابلیس کی دی گئی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو خدا کی بادشاہی کے مخالف ہیں، جی وہ لوگ
جو خدا کی بادشاہی کے بارے میں شیئر نہیں کرتے، یا پھر وہ لوگ جو خدا کی بادشاہی کے انگیسٹ جو ہے وہ بیج بوتے ہیں یا پھر اس بیج کو اکھاڑتے ہیں، یہ ان کی بات ہے۔ اور جو ہر کسی کے لیے اویئر رہتے ہیں، جو خدا کی بادشاہی کو پسند نہیں کرتے، جو خدا کی بادشاہی کے خلاف جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ خدا کی بادشاہی کا جو بیج ہے یعنی خدا کا کلام، اس کو بھی لیتے ہیں اور ان کو بھی آنا جانا ہوتا ہے جو خدا کی بادشاہی کے خلاف ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر ابلیس جو ہے وہ خدا کی بادشاہی کے خلاف ہے۔ بالکل ٹھیک، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس لیے یہ پہلی کیٹیگری کی جو لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کے لوگوں کی جو بادشاہی کا کلام سناتے ہیں ان کے لیے بھی اویئر ہوتے ہیں، اور وہ جو خدا کی بادشاہی کے خلاف ہیں ان کے لیے بھی اویئر ہوتے ہیں۔ جی بھائی صاحب، آپ بڑی اچھی بات بتا رہے ہیں کہ راہ کے کنارے جہاں بیج گرا ہے، خدا کا کلام سننے والے یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے نفع کی خاطر جو ہے وہ اوروں سے روداری کرتے ہیں۔ اور یہودا کے خط میں اس کا ذکر بھی ہے، ایسے لوگوں کو بے دین بھی کہا گیا ہے۔ بالکل کہا گیا۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے نفع کے لیے اوندا بھی دل رکھ لیا، اوندا بھی دل رکھ لیا، یہ وہ لوگ نے۔ اور آپ اچھا کہہ رہے ہیں کہ یہ دوسروں کے لیے بھی اویل رہتے ہیں، جہاں انہیں لگتا ہے کہ یہاں اپنا فائدہ ہے وہاں یہ خدا کے کلام کے منافی بھی چلنے لگتے ہیں، یہ خدا کے کلام سے منحرف بھی ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے یہودا کے خط میں ایسے لوگوں کو بے دین بھی کہا گیا، کیونکہ یہ اپنے نفع کی خاطر، اپنے فائدے کی خاطر اوروں سے یعنی بے دینوں سے روداری بھی کر لیتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ راہ کے کنارے والی جو زمین ہے یہ دوسروں کے لیے اویل رہتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ اچھا بھائی تہاڈا بھی چلدا رہے تے ساڈا بھی چل جائے۔ بالکل بالکل۔ تو یہ یقیناً ڈبل فیسڈ لوگ ہو سکتے ہیں، یہ منافق کہلاتے ہیں اور یہ ریاکار کہلاتے ہیں۔ میرا خیال ہے ایسا ہی آپ سمجھا رہے ہیں۔ تو آگے بھائی صاحب کیا ہے؟ جی، جو دوسری کیٹیگری کے لوگ ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے کلام میں ابھی آگے تھوڑا سا بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں، لکھا ہے اور چٹان پر کے وہ ہیں جو سن کر کلام کو خوشی سے قبول کر لیتے ہیں لیکن جڑ نہیں رکھتے، مگر کچھ عرصہ تک ایمان رکھ کر آزمائش کے وقت پھر جاتے ہیں۔ اب یہ دوسری کیٹیگری کے لوگ جو ہیں جو ابھی بتائے گئے ہیں، یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اندر سے بھی خشک ہوتے ہیں، جو کسی چیز کو جذب نہیں کرتے، نہ وہ پانی کو جذب کرتے ہیں نہ وہ خدا کے کلام کو جذب کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ پہاڑ کا لفظ آیا تو اس کا مطلب ہے یہ زمین، عام زمین سے تھوڑی سی اوپر ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس قسم کے لوگ وہ جلدی سے، چونکہ آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جو نچلی جو زمین ہوتی ہے اس میں جب بیج جو بونے والا ہوتا ہے، جب وہ وہاں پہ بکھیرتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ جو اوپری زمین ہوتی ہے وہاں پر جو بیج ہوتا ہے وہ پہلے گرتا ہے، جی، اور جو نچلی زمین ہوتی ہے وہاں پر بیج جو ہے وہ بعد میں گرتا ہے۔ تو یہاں پر اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ بہت جلدی سے اور خوشی سے کلام کو قبول کرتے ہیں، لیکن چونکہ جب ہم وہاں پہ پڑھتے ہیں، تھوڑا سا پیچھے پڑھیں گے تو اسی کو جب پہلے بتایا گیا تو وہاں پہ لکھا ہے کہ تری نہ ہونے کے باعث، ٹھیک ہے، جی جی، یہ لکھا گیا کہ تری نہ ہونے کے، تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اندر سے خشک ہوتے ہیں، جو فٹافٹ خدا کے کلام کو سن لیتے ہیں، فٹافٹ وہ جی بلے 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 بات کی اور بعد میں، تو ان میں جڑ جو ہے وہ اگتی ہی نہیں ہے، جی، ٹھیک ہے، چونکہ وہ خدا کے کلام کو پکڑتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے اندر تو ظاہر ہے وہ نمی ہوتی نہیں ہے، تری ہوتی نہیں ہے، تو کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ پھر وہ جو ہے نا، تو پھر لکھا ہے تو وہ آزمائش آئے گی اور اس طریقے سے پھر وہ جو ہے وہ خدا کے کلام سے منحرف ہو جاتے ہیں۔ اور بائبل مقدس تو پالوس رسول اپنے خط میں سکھاتے ہیں کہ
तुम में नर्म मिजाजी होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल, और बिल्कुल। मसीह खुदावंद की तालीम पाक भी यही है कि हलीमी, फरोतनी, आमीन। इनकिसारी व आजिजी, और ये नमी है। जी बिल्कुल। जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है ज़रख़ेज़ है साथी। साथी, बिल्कुल। तो वाकई इंसान में नमी होगी तो जरखेजी होगी। आमीन। हम नमी नहीं रखते, हम्म, नरमी नहीं रखते, बिल्कुल वो चट्टान की तरह सख्ती है, बिल्कुल। तो यकीनन जड़ नहीं पकड़ पाते। हाँ, कबूल जल्दी से करते भी हैं तो बिल्कुल। फल नहीं ला पाते। हम्म। तो ये बिल्कुल आपने अच्छा कहा। जी भाई साहब, मजीद क्या आप इसमें जी, कहेंगे? तो आगे जब हम देखते हैं तो तीसरी कैटेगरी की जो ज़मीन है वो लिखा है, और ये देखते हैं, और जो झाड़ियों में पड़ा उसमें वो लोग मुराद हैं जिन्होंने सुना लेकिन होते होते इस ज़िंदगी की फ़िक्रों और दौलत और ऐशो इशरत में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। ये अगर हम इस पर गौर करते हैं तो ये उस कैटेगरी के लोग हैं। जब हम इसको थोड़ा सा देखें तो लिखा है कि वहाँ पर इस ज़मीन के अंदर पहले से झाड़ियाँ हैं। बिल्कुल ठीक है। इससे पहले कि ये वाला बीज उसमें गिराया जाता, इससे पहले कि ये वाला बीज वहाँ पे फेंका जाता, वो जड़ पकड़ता, उगता, उस ज़मीन के ऊपर पहले से कोई बीज है और पहले से वहाँ पे कुछ उगा हुआ है। ये उस कैटेगरी के लोग हैं जो पहले भी और किस्म की बहुत सारा तरह की जो तालीमात हैं, बहुत तरह की जो है वो और तरह की बादशाही का ज़हन में होता है, और तरह की जो है वो बातें उनके अंदर होती हैं, और तरह के बीज जो हैं जो पहले से उगे होते हैं उनके अंदर। ठीक है, वो तालीमात ही कहा जा सकता है। बिल्कुल ठीक, ठीक है ना। तो इसलिए ये उस कैटेगरी के लोग हैं जो इसको भी कबूल करते हैं। उनके अंदर पहले से भी आप इस बात को जानते हैं, वो यीशु मसीह को भी कबूल करते हैं, वो बालिशों को भी कबूल करते हैं, वो और मबूदों को भी कबूल करते हैं। पहले से उनके अंदर जो है वो बीज होता है, पहले से उगे होते हैं, और फिर वो इसको भी कबूल कर लेते हैं। और फिर फल नहीं ला पाते, फिर वो फल नहीं ला पाते। सो इस कैटेगरी के लोग जो हैं, तो ये भेद इसलिए खुदा के बेटे यीशु मसीह ने कहा कि ये बादशाही का भेद है। इस कैटेगरी के लोग बेशक वो बादशाही के कलाम को कबूल तो करेंगे, लेकिन इस तरह से वो रद्द कर दिए जाएंगे, इस तरह से वो खुदा की बादशाही का हिस्सा नहीं बन सकेंगे। ये वो लोग हैं जो बादशाही के कलाम को सुनते हैं। तो इसलिए ये तीसरी कैटेगरी की जो ज़मीन है उसको हमने देखा है। चौथी कैटेगरी को अभी हम देखते हैं। जी। लिखा है आगे, मगर अच्छी ज़मीन के वो हैं जो कलाम को सुनकर उम्दा और नेक दिल में संभाले रहते हैं, और फिर आगे लिखा है सब्र से फल लाते हैं। जी, आमीन। सब्र से फल लाते हैं। और ये अच्छी ज़मीन के बारे में ये बताया गया है कि वो क्या करते हैं कि आप जो बादशाही का कलाम है उसको अपने दिल में जगह देते हैं। आमीन। और जब हम मरकुस की इंजील को पढ़ते हैं, यहाँ पर भी पढ़ते हैं, तो ये बिल्कुल इसमें बड़ी सारी ममासलत आपको देखने को मिलेगी चौथे बाब को, और इसको जब मिला के पढ़ते हैं तो ये बड़ी बाबरकत चीज़ें इसमें से हमें जो है वो देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर जो अभी जो चौथी किस्म की जो ज़मीन बताई गया है, जैसे दाऊद कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रखा ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। प्रेज़ गॉड। तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो चौथी ज़मीन है, यानी चौथी कैटेगरी के जो लोग हैं वो ये हैं जो खुदा के कलाम को, यानी बादशाही के कलाम को सुनते हैं। अगर हम इसको पढ़ें तो ये सारे का सारा पूरा चैप्टर, मरकज़ का पूरा चैप्टर भी जो है वो खुदा की बादशाही के बारे में है, और ये वाला भी जो है ये खुदा की बादशाही के बारे में है। और वो ये बता रहे हैं, यीशु मसीह कह रहे हैं कि वो खुदा की बादशाही के कलाम को आखिर तक अपने दिल में रखते हैं, तब तक जब तक खुदा का बेटा यीशु मसीह आ नहीं जाता। और आप हम तीमुथियुस के ख़त को दूसरे बाब को पढ़ते हैं तो हम वहाँ पर पढ़ते हैं तो पौलुस कहता है कि मैंने
جو ہے وہ اپنی دوڑ کو مکمل کر لیا ہے، وہ ان ساری باتوں کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے ایمان کو محفوظ رکھا ہے، آمین میں نے اپنے ایمان کو محفوظ رکھا ہے۔ اس لیے خدا کی بادشاہی کا جو بید ہے، خدا کی بادشاہی کا جو کلام ہے، اس کو ہم نے آخر تک اپنے دل کے اندر رکھنا ہے اور صبر کے ساتھ پھل لے کر آنا ہے۔ آمین اس طرح سے نہیں ہے وہاں پہ لکھا ہوا ہے جلدی سے قبول کرتے ہیں جلدی سے، لیکن لکھا ہے یہاں پہ لکھا ہے قبول اس نے کیا ہے، اور یہ لکھا ہے کہ پھل وہ کیسے لائے ہیں؟ بڑے صبر کے ساتھ، Praise God, praise صبر کے God. ساتھ وہ پھل لائے ہیں۔ اور اس لیے بائبل مقدس میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہوئی ہے 30 60 اور 100، 100 گنا پھل۔ ٹھیک ہے نا؟ تو بائبل میں کچھ لوگ ہیں، ایک میرے عزیز ہیں، وہ دعا کر رہے تھے 100 گنا، میں نے کہا چلے یہ اچھی بات ہے، 100 گنا پھل لانا بہت اچھی بات ہے، لیکن یہاں پر خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے جو 30 والا ہے اس کو بھی اس نے اچھی زمین کہی ہے، جو 60 والا ہے اس کو بھی اچھی زمین کہا ہے، اور جو 100 والا ہے وہ بھی اچھی زمین کہا ہے۔ اور آگے یہ تو ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جو خدا کے جو بادشاہی کا کلام ہے اس کو قبول کرتے ہیں۔ اور اب دوسرے سیگمنٹ میں ہم دیکھتے ہیں وہ لوگ جو خدا کی بادشاہی کے کلام کو قبول نہیں کرتے، ان کے بارے میں تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہیں۔ یہاں پر تو 3 کیٹیگری کے لوگ جو ہیں، یہ وہ لوگ ہیں انہوں نے خدا کے بادشاہی کے کلام کو سنا ہے لیکن وہ خدا کی بادشاہی کا حصہ بنے نہیں ہیں۔ ایک ہی کیٹیگری کے لوگ ہیں، جو چوتھی کیٹیگری کے لوگ ہیں، وہ خدا کی بادشاہی کا حصہ بنے ہیں۔ آمین۔ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں وہ زمین کے حقائق جو ہے اس کو تو ایکسیپٹ کرتے ہیں، لیکن آسمانی حقائق جو ہیں ان کو وہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ جی۔ اور بائبل مقدس یہ بتاتی ہے کہ وہ گمراہ ہیں ایسے لوگ جو آسمان کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں، وہ آسمان کی بادشاہی کے حصے دار بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ اس میں خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے پہلے کہا ہے کہ اوروں کے لیے، کیونکہ وہ سمجھیں گے ہی نہیں، لکھا ہے یہاں پہ لکھا ہے اوروں کے لیے، یعنی کہ وہ لوگ جو خدا کی بادشاہی کے کلام کو قبول نہیں کرتے، اوروں کے لیے وہ یہ تمثیلیں اس لیے کہی جاتی ہیں کہ وہ نہ سنیں۔ اور مرکز کی انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ جو خدا کی بادشاہی سے باہر کے لوگ ہیں یہ ان کے لیے تمثیلیں ہیں تاکہ وہ نہ سمجھیں اور نہ سنیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ جو لوگ خدا کی بادشاہی کے بھید کو، خدا کی بادشاہی کی بات کو، آسمان کی حقیقت کو تسلیم نہیں کریں گے، وہ خدا کی بادشاہی سے باہر لوگ ہیں۔ اور پھر یہاں پہ لوکا کی انجیل میں ان کو اور کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، ادر کا استعمال کیا گیا ہے کہ یہ دوسرے لوگ ہیں جو خدا کی بادشاہی کا حصے دار نہیں ہیں۔ تو ہم متی کی انجیل 22ویں باب میں ہم پڑھ سکتے ہیں، اس کو اگر پڑھیں تو وہاں پر اس کی 29 آیت جب پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے خدا کے بیٹے یسوع۔ میں چاہتا ہوں کہ اس آیت کو ہم پڑھیں گے اور اپنی رہنمائی جو ہے وہ تھوڑا سا اخذ کرتے ہیں۔ یہ یقیناً یہ بڑی بابرکت آیت ہے کتاب مقدس میں سے، متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 22واں باب ہے اور اس کی 29ویں آیت۔ یہاں پہ لکھا ہے، یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ تم گمراہ ہو، اس لیے نہ کتاب مقدس کو جانتے ہو اور نہ خدا کی قدرت کو۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، اگر اس کے سیاق و سباق کو دیکھیں تو بات ہو رہی تھی آسمان کی حقیقت کی۔ اس کو جب پیچھے سے پڑھ کر آتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ صدوقی جو ہیں، جو قیامت پر یقین نہیں رکھتے، وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ جی۔ تو اس بحر میں یہ بات چلتی ہوئی آ رہی ہے، اور خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے یہ کہا کہ تم موت کے بعد جو زندگی ہے، آسمان کی جو زندگی ہے یا قیامت ہے، تم اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے۔ تو خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے کہا کہ تم گمراہ ہو، تم کتاب مقدس کو نہیں سمجھتے اور آپ خدا کی قدرت کو بھی نہیں سمجھتے۔ اس لیے ہر وہ شخص
جو خدا کی بادشاہی ہے. دیکھیں اگر ہم اس بات کو دیکھیں، ہم جب لوکا کی انجیل میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو ڈاکو تھا، ایک ڈاکو جو ہے وہ یسوع مسیح کو جو ہے وہ تانے دیتا ہے. اور اگر ہم دیکھیں اب متی کی انجیل میں دیکھیں تو وہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ دونوں اس کو پر لعن طعن کرتے ہیں. پہلے تو نہیں کر رہے. دونوں لعن طعن کرتے ہیں. جی جی. ٹھیک ہے، دونوں لعن طعن کرتے ہیں. بعد میں جو ہے جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں تو پھر آگے لکھا ہے کہ ایک بات اس کے اندر تھی. یہ ایک جو تھا اس کے اندر جو بادشاہی کی بات تھی وہ اس کے اندر موجود تھی. کیا خیال ہے؟ جی جی. اس کے اندر بادشاہ کی، اگر اس کے اندر وہ بیج ڈلا ہوا تھا تو اسی لیے اس نے کہا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا. اگر ہم پڑھیں تو وہاں پہ پہلے تو اس نے اس پر لعن طعن کی تھی. جی جی. ٹھیک ہے نا. تو جیسے ہی وہی کلام جو تھا اس نے جو کہیں سے بھی اس نے سنا تھا، آئی ڈونٹ نو کیونکہ بائبل مقدس میں نہیں لکھا کہ کس نے اسے بتایا تھا، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس نے اس بات کے بارے میں وہ اظہار کرتا ہے، کہتا ہے کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا. ایسا ہی ہے. تو خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے اس کو لعن طعن کو بھی، اور بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ وہاں پر ان کو ایسے ہی تو نہیں لٹکا دیا گیا تھا، وہاں پہ بائبل مقدس میں ان کو بدکار کا لفظ دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، 2 بدکار اس کے دائیں اور بائیں وہ لٹکائے گئے تھے. تو ہم دیکھتے ہیں وہ بدکار ہے، یسوع مسیح کو لعن طعن کر رہا ہے، پر وہاں پر اس نے کیا اقرار کیا ہے؟ تو اپنی بادشاہی میں آئے گا. اس نے بادشاہی کا اقرار کیا ہے، اور بائبل مقدس میں یسوع مسیح نے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. اس لیے وجہ کیا تھی کہ اس نے خدا کی بادشاہی کو ایکسیپٹ کیا، جی قبول کیا. تو اس لیے یہاں پر خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے یہ کہا ہے کہ وہ گمراہ ہے جو آسمان کی حقیقت یا خدا کی بادشاہی یا پھر موت کے بعد جو زندگی ہے اس کو قبول نہیں کرتا، تو وہ گمراہ ہے. ایک بات اور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں. ایسے لوگ جو خدا کی بادشاہی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے یا آسمان کی حقیقت کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، بائبل مقدس میں ان کی جو تعلیم ہے وہ بھی خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے اس کو رد کیا ہے. ہم اس کو پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں. اگر ہم متی رسول کی انجیل 16 باب اس کی 11 آیت سے لے کر 17 آیت تک پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں کہ تم صدوقیوں اور فریسیوں کے خمیر سے خبردار رہو. تو وہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ کشمکش کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ روٹیوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم نے روٹیاں نہیں لے کے آئے، وہ اس لیے کہہ رہا ہے. لیکن نہیں، وہاں پہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے کہا کہ میں تمہیں ان کی تعلیم کے بارے میں کہہ رہا ہوں. بالکل ایسے میں تمہیں ان کی تعلیم کے بارے میں کہہ رہا ہوں. بائبل بتاتی ہے کہ پھر ان کو اس بات کی سمجھ آ گئی. تو خدا کے لوگوں، یہ کس بات کی وہ بات ہو رہی تھی؟ کیونکہ وہ آسمان کی حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے تھے، خدا کی بادشاہی کو وہ تسلیم کرنا نہیں چاہتے تھے. اس لیے اس نے کہا تھا کہ دیکھو، جیسے وہ راہ کے کنارے والے لوگ جو تھے، جب وہ ان کی بھی بات سنیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ خدا کی بادشاہی کی تعلیم کو رد کر دیں گے. تو اس لیے اس نے کہا تھا کہ یہ خمیر ہے، اس تعلیم کو سے خبردار آپ نے رہنا ہے. اور اس لیے خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے ایسے لوگوں کی تعلیم سے بھی خبردار کیا ہے. ان کے ایسے لوگوں کی تعلیم جو ہے وہ درست نہیں ہے. اور تیسرے نمبر پر ایک اور بات آپ کے ساتھ اس کو شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ لکھا ہے وہ لوگ جو ہیں وہ جہنم کے فرزند ہیں. ایسے لوگ جہنم کے فرزند ہیں. متی کی انجیل 23ویں باب کو جب پڑھتے ہیں 13ویں آیت سے لے کر ہم 15ویں آیت تک پڑھیں تو وہاں پر بڑی خوبصورتی کے ساتھ خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے ہمیں اس بات کو جو ہے اس سے آگاہ کیا ہے کہ وہ کیا ہے؟ جہنم کے فرزند ہیں. جی. تو میں چاہتا ہوں کہ اس آیت کو ہم پڑھ ہی لیتے ہیں. متی رسول کی معرفت لکھی کی انجیل ہے اور اس کا 23واں باب ہے
اور اس کی ہم پڑھیں گے 13ویں آیت سے لے کر 15ویں آیت تک. یہاں پر لکھا ہے اے ریاکار فقیوں اور فریسیوں تم پر افسوس کہ آسمان کی بادشاہی کو لوگوں پر بند کرتے ہو، کیونکہ نہ تو آپ داخل ہوتے ہو اور نہ داخل ہونے والوں کو داخل ہونے دیتے ہو. آگے 14ویں آیت میں لکھا ہے اے ریاکار فقیوں اور فریسیوں تم پر افسوس کہ تم بیواؤں کے گھروں کو دبا بیٹھتے ہو اور دکھاوے کے لیے نماز کو طول دیتے ہو جی اور دیتے ہو، تمہیں زیادہ سزا ہوگی. یہ 15ویں آیت قابل غور ہے. لکھا ہے اے ریاکار فقیوں اور فریسیوں تم پر افسوس کہ ایک مرید کرنے کے لیے تری اور خشکی کا دورہ کرتے ہو، اور جب وہ مرید ہو چکتا ہے تو اسے اپنے سے دونا جہنم کا فرزند بنا دیتے ہو. بہت سخت الفاظ ہے. ہاں جی. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح یہ کن کے ساتھ کہہ رہا ہے. اگر ہم وہاں پر دیکھیں مرکز کی انجیل کے اندر جب ہم دیکھیں، یا پھر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں لوکا کی انجیل 8ویں باب میں، تو وہاں پر ہمیں دیکھنے کو یہ گلیل کی جھیل کے اوپر خدا کا بیٹا یسوع مسیح اس کو شیئر کر رہا تھا. جی تو گلیل کی جھیل کے اندر اب میں اور آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ وہ کیا کن کے ساتھ وہ اس بات کو شیئر، یہ سارے کے سارے یہودی لوگ تھے، یہ سارے کے سارے ابراہام کے فرزند تھے، یہ جی. سارے کے سارے جو تھے وہ یعقوب کی نسل میں سے تھے. ان کے ساتھ اس بات کو شیئر، اور یہ جو متی 23واں باب میں وہ شیئر کر رہا ہے وہ ان کو کہہ رہا ہے، انہی کو یہ بات کہہ رہا ہے. اور یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو متی کی انجیل 12ویں باب میں ٹھیک ہے یوحنا کی جی متی 30ویں باب میں یوحنا نے بھی ان کو سانپ کے بچے کہا ہے، لیکن جیسے ہم متی 12ویں باب میں دیکھیں تو وہاں پر خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے بھی ان کو سانپ کے بچے کہا ہے. لیکن حالانکہ وہ تھے تو یعقوب کی نسل میں سے، تھے تو وہ ابراہام کے فرزند. جی آگے یوحنا 8ویں باب میں جب ہم دیکھتے ہیں اس کی 44 آیت میں، تو وہاں پر خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے ان کو شیطان کے بیٹے بھی کہا ہے. ٹھیک ہے. جی جی وہاں پر انہوں نے یسوع مسیح نے کہا ہے. تو بتانے کا وہ کیوں یہ ساری باتیں، حالانکہ وہ یعقوب کے تخم میں سے تھے، جی ابراہام کے تخم میں سے تھے، تو ان کو خدا کا بیٹا یسوع مسیح کیوں کہہ رہا ہے کہ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو. یہ لفظ خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے استعمال کیے ہیں. تو وہ کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ وہ یہاں پر ہم نے پڑھا ہے کیونکہ وہ خود بھی بادشاہی کا حصہ نہیں تھے اور دوسروں کے لیے بھی بادشاہی کو بند کرتے تھے. بہت بہت خوب، ایسا ہی. تو اسی لیے یہ سارا کچھ، حالانکہ دیکھیں وہ ہفتے میں 2 روزے رکھتے تھے. کیا روزہ رکھنا بری بات ہے؟ نہیں. حالانکہ وہ گیت گاتے تھے، یہ بھی اور بری بھی بات نہیں شریعت کے ہے. کام. وہ شریعت کے پیروکار تھے، وہ وہاں پہ عبادت کرتے تھے جو خدا نے چناؤ کیا تھا، جو سلیمان نے بنائی تھی، جہاں پہ عہد کا صندوق تھا، جہاں پہ خدا کی حضوری تھی، وہ وہاں پر عبادت کرتے تھے. لیکن خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے ان کو کہا کہ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو. ان کو خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے کہا کہ تم جہنم کے فرزند ہو. ان کو خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے کہا کہ تم نہ تو تم نے خود خدا کی بادشاہی میں جانا ہے اور نہ تم نے دوسروں کو جانے دینا ہے. وجہ کیونکہ وہ خدا کی بادشاہی کو رد کرتے تھے. جی جی جی. اس لیے خدا کی جو بادشاہی کا بید ہے وہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا کی بادشاہی کا بید یہی ہے. خدا کی بادشاہی کو ہم کس طرح سے قبول کرتے ہیں؟ یوحنا کی انجیل 3 باب جب ہم پڑھتے ہیں، نیکودیمس کی جو ساری ڈسکس ہے آپ اس سے واقف ہیں. جی جی. ٹھیک ہے. تو وہاں پر خدا کا بیٹا یسوع مسیح اس کو کہتا ہے کہ 3 باب کی 30 آیت میں وہ کہتا ہے کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا. جی جی جی. تو اگر ہم اس بات کو دیکھیں، جو نیکودیمس تھا وہ کیا تھا؟ وہ اس کو جب ہم دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے سردار تھا. سردار کا مطلب ہے ایک رولر تھا، کیونکہ جو سنہیڈرن کے 5 جو
ऊपरी दर्जे के जो फतवे जारी करते थे वो उनमें से एक था। और हम अगर उसकी क्वालिटीज़ को देखें, वो फरीसी था, यानी टॉप दर्जे के जो बड़ी पाबंदी के साथ शरीयत को अमल पैरा होते थे। बिल्कुल ठीक। वो अब्राहम का फर्जंद था, वो यहूदियों में से था, वो यकूब की नस्ल में से था। वो वहाँ पे खिदमत कर रहा था जहाँ पे खुदा की हजूरी थी, उस हैकल में खिदमत कर रहा था। और फिर वो रूलर था। कितनी अगर उसकी स्टैंडर्ड को देखा जाए, उसकी क्वालिटीज़ को देखा जाए, तो वो बहुत उत्तम दर्जे का था, लेकिन वो खुदा की बादशाही का वो फर्जंद नहीं था। जी बिल्कुल ऐसे। तो इसलिए हर वो शख्स जिसके पास खुदा की बादशाही का भेद है, और खुदा की बादशाही का जब हम मरकज़ की इंजील को पहले बाब की 15वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें देखने को मिलता है खुदा के बेटे यीशु मसीह ने ये कहा था कि वहाँ पे यीशु मसीह गलील के अंदर आकर अपनी मुनादी का आगाज़ करते हैं, और वहाँ पर वो कहते हैं तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ। तो आगे लिखा है तौबा करें और खुशखबरी पर ईमान लाएं। तो वजह आगे उसने कहा क्या है? उसने कहा क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। तो इसलिए आसमान की बादशाही को हासिल करने के लिए हमें तौबा करनी है और खुशखबरी पर ईमान लाना है। और खुशखबरी क्या है? खुशखबरी यही है कि खुदा का बेटा यीशु मसीह मेरे और आपके लिए गुनाहों के लिए वो सलीब पर हुआ, वो दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और फिर आसमान पर चला गया, और फिर वो मुझे और आपको लेने के लिए आ रहा है। जब हम इस बात को कि उसके खून के वसीले से मुझे और आपको निजात मिली है, यही खुशखबरी है, आमीन। यही खुशखबरी है। और इसीलिए खुदा के बेटे यीशु मसीह ने ये कहा कि तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ। उसकी वजह क्या है? क्यों तौबा करें, क्यों खुशखबरी पर ईमान लाएं? क्योंकि खुदा की बादशाही करीब आ गई। आमीन आमीन। तो वही शख्स खुदा की बादशाही के हिस्सेदार होंगे जो खुदा की वो तौबा करेंगे और फिर वो खुदा खुशखबरी पर ईमान लाएंगे, और वही खुदा की बादशाही के हिस्सेदार होंगे। और जो हमें ये जो भेद बताया गया है वो भेद यही है कि हमने जो चौथी कैटेगरी के लोग हैं, हमने खुदा की बादशाही के भेद को सुना, उसको अपने दिल में रखा, और एंड तक जब तक खुदा का बेटा यीशु मसीह आ नहीं जाता हम उसको खो ना दें। तीन पहली कैटेगरी के जो लोग थे उन्होंने बादशाही के कलाम को क्या किया? खो दिया। बिल्कुल, उन्होंने खो दिया। तो असल उसने खुदा की बादशाही का भेद जो है वो यही है, जब हम इंजील को कबूल करें तो उसको अपने दिल में रखें तब तक के लिए जब तक खुदा का बेटा यीशु मसीह आ नहीं जाता, या जब तक के लिए हम ज़मीन पर हैं। आमीन आमीन। तो यही भेद है, हमने इसको अपनाए रखना है। और अगर मत्ती 25वें बाब के अंदर लिखा हुआ है कि जब खुदा का बेटा यीशु मसीह आएगा तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि मालिक वापस आएगा, वहाँ पे एक कहानी लिखी हुई है। तो वहाँ पे यही हमें देखने को मिलता है, जब वो आएगा तो कहेगा कि ऐ मेरे बाप के मुबारक लोग। तो कहेगा क्या? बादशाही, हाँ, वो बादशाही जो बनाए आलम से हालेलुया तुम्हारे लिए तैयार की गई। तो इसलिए खुदा के लोगों, हमने इंजील को कबूल करना है, और उसको ये इंजील जो है यही बादशाही का कलाम है, यही बादशाही का कलाम है। और उसने भेद क्या बताया है? भेद ये बताया है कि हमने उसको दिल में रखना है। वो तीन कैटेगरी के लोगों की तरह नहीं कि हम उसको रद्द कर दें, जड़ ना पकड़ने दें। लिखा है हम उसको अपने दिल में रखें और फिर सब्र के साथ फल लें। जब ऐसा होगा तो फिर मैं और आप खुदा के बेटे यीशु मसीह की उस बादशाही में जो बनाए आलम से तैयार की गई है, मैं और आप उसके हिस्सेदार होंगे। सो थैंक यू। भाई साहब, आपने बड़ी खूबसूरती से इस बात को वाजे किया है कि ये जो तमसील है बीज बोने वाली, ये खुदा की बादशाही के
بہت ہی کامل اظہار کے متعلق ہے، آمین۔ اور آپ نے بہت ہی اچھا بتا دیا ہے کہ حقیقی طور پہ کون سا وہ شخص ہے جو خدا کی بادشاہی کا فرزند آمین، ہوگا، آمین، جو 100% کیا ہے آمین، بھائی، وہ تحمل کر کے صبر کر کے پھل لاتا رہے گا۔ آمین، تو آمین، بہت بہت اچھا ہو گیا، خدا ان کے حضور ہم نے خدا کے کلام کو سیکھا، اور یقیناً ناظرین نے بڑی برکت پائی ہے۔ آپ ضرور خدا کے خادم کے وسیلہ سے جو آج برکت پائی ہے، اس کلام کو، اس پیغام کو دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے گا، لائک کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا، اور یقیناً ہماری آمین، ہمت بندھائیے گا، تاکہ ہم یوں ہی خدا کی بادشاہی کی آمین، وسعت کے لیے کوشاں رہیں، اور عزت و جلال ذبح کی ہوئے برے یسوع کو ملتا جائے۔ تو آمین، آئیے ہم آخری دعا کریں گے، آمین، بھائی صاحب کے لیے بھی برکت چاہیں گے، ویورز کے لیے اور پورے سیٹ کے لیے، ہمارے معاونین کے لیے، مددگاروں کے لیے آمین، ہم دعا کریں گے۔ سو آئیے دعا میں رہنمائی کروں گا، آمین، اور ہم سب سروں کو جھکا کر دعا کریں گے۔ اے بزرگ آسمانی باپ، الہوں میں کوئی تیری مانند نہیں ہے۔ تو یقیناً اپنے لوگوں کو سنبھالتا ہے، پالتا ہے، ان کی کمک کرتا، ان کی سپر بن جاتا ہے، ان کی تو ہی نجات کی راگنی اور ان کا اونچا برج بن جاتا ہے۔ تیرا شکریہ، تیرا شکریہ اے مہان پربھو، آج کے سہانے وقت کے لیے تیرا شکریہ کہ پاک روح کی موجودگی میں بیج بونے والے کی اس مبارک تمثیل کو جو تیرے پیارے بیٹے ہمارے منجی خداوند کی زبان یس، پاک سے ہلیلویا، ادا تیرا ہوئی، شکر، آج ہم نے تیرا نئے شکر، طور پہ تیرا سیکھا ہے تیرا اور شکر، بادشاہی کے بھید کو جانا ہے۔ یس، خداوند تیرا شکریہ کلام کے اترنے کے لیے، کلام کے برسنے کے لیے، اور ہمارا ایمان ہے کہ جیسے بارش برستی یس، ہے ہلیلویا، اور بے تاثیر نہیں لوٹتی، تیرا کلام بھی آج بے تاثیر آمین، آمین، نہیں لوٹے گا۔ ایسے تمام تر لوگوں کو یہ جھنجھوڑے گا جو راہ کے کنارے جیسے ہیں، جو کہ منافع اور بھلائی، اپنی بھلائی کی خاطر کلام کو رد بھی کر دیتے ہیں اور دوسروں کی طرفداری بھی کرنے لگتے ہیں۔ ہاں خداوند، جو ہر جگہ خود کو اویل رکھتے ہیں، اویلیبل رکھتے ہیں، ہاں خداوند، وہ جو لوگ ہیں جو آراستہ رہتے ہیں، اور وہ لوگ جو سخت زمین کی طرح ہیں، جو کہ نمی نہیں رکھتے، اور ہاں وہ لوگ جو پہلے ہی فکر و تردد اور طرح کے بیج اور طرح کے جڑی بوٹیوں سے بھری ہوئی زمین ہے، ان سارے لوگوں کو آج تو تنبیہ کرے گا، آج تو انہیں ضرور خدا ان کلام کے وسیلہ سے چوٹ کرے گا، اور وہ تیرے کلام کو جانیں گے، اور نرم زمین، زرخیز زمین بن کر بڑے پروسیس کے ساتھ گریجولی تیرے ساتھ چلتے چلتے 30 گنا، 60 گنا، اور ہاں صبر کرتے کرتے تیری بادشاہی کی خداوند آمد تک، خداوند تیری بادشاہی کے لگنے تک، تیری بادشاہی کے آنے تک وہ 100 گنا پھل لے آئیں گے۔ ہاں خداوند تیرا شکریہ، تیرا شکریہ، یس، اپنے لوگوں کو بڑی برکت دے، اس پورے سیٹ کو برکت دے۔ ہاں بلیورز لائف، ایمانداروں کی زندگی کے مسائل پر، ان کی بڑھوتری، ان کی خداوند ترقی پر رکھا گیا یہ پروگرام ہے۔ اس پروگرام کے وسیلہ سے بہتوں کو خداوند تو فضل بخش دے تاکہ وہ مضبوط ہو جائیں، راست بازی کا بختر لگا کر، روح کی تلوار لے کر، امید اور نجات کا خود پہن کر وہ خوب ابلیس کا مقابلہ کریں، اس کے جلسے تیروں کو بجائیں، اور ہاں خداوند روح کے موافق چلتے چلتے تیرے فرزند بن کر بادشاہی کی وسعت کے لیے کام کرتے ہیں۔ اپنے خادم کو بھی بڑی برکت دے، اس کی کلیسیا کو، اس کے چرچ کو، اس کی تمام تر منسٹری ورک کو، خداوند اس کی تمام تر بادشاہی کی وسعت کی کوششوں کو خداوند تو بڑی برکت دے۔ یقیناً تیرا بندہ دوڑے اور جیتے۔ ہاں خداوند، تیرا بندہ تیری حضوری میں چلتا، تیرے حضور بڑھتا، تیرے نام کی عظیم گواہی قائم کرے۔ ہر طرح سے ہمیں سنبھالے رکھ تاکہ ہم گھٹیں، تیرا بیٹا یسوع ہی عزت و جلال پائے۔ اور خداوند ہم سب جو ویورز ہیں، جو خداوند یہاں جتنے بھی لوگ خدا معاونین ہیں، وہ سب برکت پائیں، اور خداوند
تیرے نام کی تمجید ہوتی جائے یسوع مسیح کے نام سے آمین جس نے ہمیں سکھایا اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری بادشاہی آئے تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر ہمیں آزمائش میں نہ ڈال بلکہ برائی سے بچا کیونکہ بادشاہی قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرا ہی ہے آمین خداوند کے خادم سے کلام برکات وصول کریں گے اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل خدا باپ کی محبت پاک روح کی رفاقت اور شراکت اب سے لے کر تمام مقدسین کے ساتھ عالمگیر کلیسیا کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ اس گھر کے ساتھ اور اس پورے سیٹ اپ کے ساتھ اب سے اب تک ہوتی رہے آمین خدا باپ خدا بیٹے خدا روح القدس کے نام سے آمین